خدا نے مجھے ملک کا محافظ بنایا ہے، اس کے علاوہ کسی عہدے کی خواہش نہیں۔ تبدیلی سے متعلق افواہیں سراسر جھوٹ ہیں۔ افواہیں پھیلانے والے حکومت اور مقتدرہ دونوں کے مخالف ہیں۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی برسلز میں گفتگو، کہا پاکستان کو چین اور امریکہ سے تعلقات میں توازن برقرار رکھنے کا طویل تجربہ ہے، ایک دوست کے لیے دوسرے کو قربان نہیں کریں گے۔ ٹرمپ کی امن کی خواہش حقیقی ہے، اس لیے نوبل انعام کے لیے نامزد کرنے میں پہل کی۔ باقی دنیا صدر ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرنے میں پاکستان کی پیروی کر رہی ہے۔ فیلڈ مارشل نے کہا بھارت پراکسیز کے ذریعے پاکستان کام تباہ نہ کرے، افغان حکومت طالبان کو پاکستان میں دھکیلنے کی کوشش بند کرے، ایک ایک پاکستانی کے خون کا بدلہ لینا ہم پر واجب ہے۔ فیلڈ مارشل نے وزیراعظم کے خلوص سے 18 گھنٹے کام کرنے کو سراہا۔ انہوں نے کہا جنگ کے دوران وزیراعظم اور ان کی کابینہ کا عزم قابل تعریف ہے۔ خیبر پختونخوا میں بادل پھٹنے، آسمانی بجلی گرنے سے تباہی۔ این ڈی ایم اے نے 328 اموات کی تصدیق کر دی۔ بنیر میں 230 لاشیں نکالی گئیں، 180 سے زائد زخمی، متعدد افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ قدر نگر کے علاقے میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک خاندان کے 25 افراد جان سے گئے۔ قدر نگر اور ڈگر میں کئی رابطہ پل بہہ گئے۔ بنیر میں 120 سے زائد گھر مکمل تباہ ہو گئے۔ سیلاب کے دوران جام بحق 190 افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ شانگلہ میں سیلاب کے باعث جام بحق افراد کی تعداد 34 ہو گئی، کئی لاپتہ، 7 سے زائد رابطہ پل ٹوٹ گئے۔ آبی ریلا، درجنوں گاڑیاں، مویشی بھی بہا لے گیا۔ سوات میں بھی سیلاب سے ہر طرف تباہی، جام بحق افراد کی تعداد 22 ہو گئی۔ مانسیرہ میں 20 اموات، متاثرہ اضلاع میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ بنیر کے اساتذہ نے جان پر کھیل کر اسکول میں پھنسے 250 طلبہ کو بچا لیا۔ یاوا نیوز کی ٹیم متاثر اسکول پہنچ گئی، جہاں ہر طرف ریت کے ڈھیر ہیں۔ بچے اپنے بستے اور کتابیں اسکول چھوڑ کر چلے گئے۔ پرنسپل محمد اعجاز کہتے ہیں پانی کی لہریں کئی فٹ اونچی تھیں، بچوں کو تیسری منزل پر لے گئے۔ اساتذہ بچوں کے ساتھ موجود رہے، جس سے ان کا حوصلہ بڑھا۔ سے کہتا ہوں کہ ہم یہ ریکارڈ بنائیں گے کہ ہم لوگوں کا مکمل نقصان کا مکمل ازالہ کر کے انشاءاللہ دیں گے۔ مجھے کل پرائم منسٹر کی بھی کال آئی تھی، ان سے میری بات ہوئی ہے، این ڈی ایم اے کے جو چیئرمین ہیں ان سے بھی میرا رابطہ ہے، تینوں صوبوں کے چیف منسٹر نے سے خود رابطہ کیا فون کے اوپر، انہوں نے مجھے کہا اور آفر کیا کہ ہم لوگ بھرپور طریقے سے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یامین گنڈاپور بنیر پہنچ گئے، سیلاب سے نقصان اور امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا جام بحق افراد کے ورثاء کو فیکس 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ چیئرمین این ڈی ایم اے اور وزیراعظم سے بھی رابطے میں ہوں، تینوں صوبوں کے وزراء اعلیٰ نے مجھ سے رابطہ کیا، ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا وزراء اعلیٰ اور صوبائی حکومت کے شکر گزار ہیں کہ بنیر کے عوام کا مشکل گھڑی میں ساتھ دیا۔ میری معلومات کے مطابق ابھی تک وفاقی حکومت کی طرف سے براہ راست مدد نہیں ملی۔ مشیر خزانہ مزمل اسلم کہتے ہیں ہو سکتا ہے پیر کے روز وفاقی حکومت کی طرف سے کچھ آ جائے۔ خیبر پختونخوا حکومت کسی فنڈ نہیں مانگے، فوری اقدامات شروع کیے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا وفاق کوتاہی نہیں کرے گا، وفاق ہو یا صوبائی حکومت کسی کے پاس الادین کا چراغ نہیں، دونوں حکومتیں اپنے وسائل کے مطابق کام کر رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے عوام کی خدمت کریں گے، یہ وقت ریلیف اور ریسکیو کا ہے۔ سیاست کے لیے میرے پاس بھی چارج شیٹ ہے، سیاست سے بالاتر ہو کر ہم صوبائی حکومت کی مکمل سپورٹ کریں گے۔ بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ سے بند راستوں کو فوری بحال کیا جائے، وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت، کہا بند شاہراہوں پر پھنسے مسافروں کو جلد از جلد مدد پہنچائی جائے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا چیئرمین این ڈی ایم اے سے مسلسل رابطہ، ریسکیو ریلیف آپریشن، امدادی سامان کی ترسیل کی نگرانی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات، کے پی میں سیلاب کے بعد کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ نواز شریف کی وزیراعظم کو سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کرنے کی ہدایت۔ نواز شریف نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا خیبر پختونخوا میں آبی ریلے سے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع ثانیہ ہے، دکھ کی گھڑی میں ہمدردیاں غمزدہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔
خاتون اول آصفہ بھٹو کا بھی خیبر پختونخوا میں سیلاب سے جانی اور مالی نقصانات پر افسوس کا اظہار، جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت۔ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت اجلاس میں سیلابی صورتحال پر بریفنگ، جاں بحق افراد کے لواحقین کی مالی امداد کے لیے ڈپٹی کمشنر کو 50 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے۔ محکمہ خزانہ کے پی نے سیلاب سے متاثر علاقوں کے لیے 1 ارب روپے کے فنڈ جاری کر دیے۔ اعلامیہ کے مطابق محکمہ خزانہ نے محکمہ ریلیف کو 1 ارب روپے کا فنڈ جاری کیا۔ فنڈ سیلاب سے متاثر علاقوں میں امدادی کاموں پر خرچ کیا جائے گا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ماہسیرہ میں سیلاب سے جاں بحق 2 بھائیوں کے گھر تعزیت کے لیے آمد، کہا نقصانات کا مکمل ازالہ ممکن نہیں لیکن متاثرین کو دوبارہ آباد کریں گے۔ دنیر میں تھا، کل میں آسوات میں فیکٹری ایریاز میں وہی حالات جو منظر میں نے دیکھ لیا میں بیان نہیں کرا سکتا ہوں کہ میرے آنکھوں کے سامنے ملبے سے لاشوں کو نکالا جا رہا تھا۔ کئی لوگ لاپتہ ہے، یہ وہی فگر آپ کے سامنے آ جاتی ہے جو مل جاتی۔ بنیر میں ملبے سے لاشیں نکالی جا رہی تھی، بہت ہولناک منظر تھا، لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ وفاق کے وزیر امیر مقام کی پروگرام اعتراض میں گفتگو، کہا 300 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے، ابھی وہ تعداد سامنے آ رہی ہے جو مل گئے ہیں۔ مجھے ایسے لوگ بھی ملے جن کے خاندان کے 5-5، 6-6 افراد لاپتہ ہیں، اس لیے جاں بحق افراد کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ بنیر، سوات اور باجوڑ میں پاک فوج فرنٹیئر کور کا فلڈ ریلیف آپریشن، آئی جی ایف سی کے پی نارتھ میجر جنرل راؤ عمران سرتاج کا بنیر میں سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ، امدادی کاموں کا جائزہ لیا۔ پاک فوج نے باجوڑ اور دیر کو ملانے والے پل کی تنصیب کے لیے کام شروع کر دیا۔ نیا پل بنانے کے بعد باجوڑ اور دیر کا منقطع رابطہ بحال ہو جائے گا۔ سیلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز میں راشن اور دیگر سامان کی فراہمی، لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقل، متاثرہ افراد کو بحفاظت ریسکیو کرنے اور محفوظ مقامات پر منتقل کرنے تک آپریشن جاری رہے گا۔ پاک فوج کی گلگت بلتستان میں بھی امدادی کاروائیاں جاری، غزر میں پاک فوج گلگت بلتستان اسکاؤٹس کی بروقت اور فعال امدادی کاروائیاں، ہیلی کاپٹر کے ذریعے ادویات، اشیاء ضروریہ متاثرین تک پہنچائی گئی۔ سیلاب متاثرین نے پاک فوج کے اس اقدام کو بھرپور سراہا۔ باجوڑ میں ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید 2 پائلٹ سمیت 5 افراد کی نماز جنازہ ادا۔ نماز جنازہ سول سیکریٹریٹ پشاور میں ادا کی گئی۔ سول اور عسکری حکام سمیت تمام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہیدوں کو پولیس دستے کی جانب سے سلامی دی گئی۔ کے پی حکومت کا ہیلی کاپٹر امدادی سامان باجوڑ لے جاتے ہوئے مامود میں تباہ ہوا تھا۔ گلگت میں سیلاب کے باعث نلتر ایکسپریس کا بڑا حصہ بہہ گیا۔ نلتر کا دیگر علاقوں سے رابطہ منقطع، سیاحوں کی بڑی تعداد پھنس گئی۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق کہتے ہیں نلتر میں 3 بجلی گھر بند ہونے سے شہر کو بجلی کی فراہمی متاثر ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ایران، ترکیہ، کویت اور روس کا پاکستان میں سیلاب سے نقصانات پر اظہار افسوس، متاثرین سے ہمدردی کا اظہار۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا مشکل کی گھڑی میں متاثرین کے ساتھ ہیں۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود نے تعزیتی پیغام میں کہا ایران پاکستان کے لیے ہر طرح کے تعاون، امداد اور ریلیف کے لیے تیار ہے۔ روسی صدر پیوٹن کا صدر آصف علی زرداری کے نام تعزیتی خط، خیبر پختونخوا میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار۔ اماراتی وزارت خارجہ نے کہا UAE مشکل کی گھڑی میں سیلاب متاثرین کے ساتھ ہے۔ ترک وزارت خارجہ کا سیلاب متاثرین سے اظہار ہمدرد۔ کویتی وزیر خارجہ کا اسحاق ڈار کو ٹیلی فون۔ ولی عہد سبال خالد الصبح کی جانب سے سیلاب میں قیمتی جانی نقصان پر تعزیت کا پیغام۔ ولی عہد کا کہنا ہے کویتی حکومت اور عوام پاکستان میں سیلاب متاثرین کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کو تیار ہے۔
کراچی کے صحافی خاور حسین کی گولی لگی لاش سانگڑ میں گاڑی سے ملی. گاڑی ایک ہوٹل کے باہر کھڑی تھی. پولیس نے گاڑی تحویل میں لے کر لاش اسپتال منتقل کر دی. پولیس کا کہنا ہے خاور حسین کے ہاتھ میں پستول موجود تھا. وزیر اعلیٰ سندھ کی IG سندھ کو تحقیقات کر کے موت کی اصل وجہ کا پتہ لگانے کی ہدایت. اور داخلہ ضیاء الانجار نے بھی SSP سانگڑ سے رپورٹ طلب کر لی. صحافتی تنظیموں کا حکومت سندھ سے واقعے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ. فوج کا یا لا انفورسمنٹ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ انوسینٹ لوگوں کو دہشت گردی کے الزام میں مارے، کیونکہ ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. ہاں اگر کوئی اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، کسی نے اپنے گھر میں بارودی مواد رکھا ہوا ہے، دہشت گردوں کو پناہ دی ہوئی ہے، دین اس کو کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے. ہم جو آپریشن کرتے ہیں تو آپ کے جو بلوچستان کے عوام ہیں وہ خود بتاتے ہیں کہ جی اس علاقے میں دہشت گرد ہیں، یہاں آپریٹ کر رہے ہیں، یہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، بیکاز دے آر آلسو سک اینڈ ٹائرڈ آف دس. دہشت گردوں کو پناہ دینے والوں کو نتائج بھگتنا ہوں کہ دہشت گردی سے تنگ بلوچستان کے عوام خود بتا رہی ہیں دہشت گرد اور سہولت کار کہاں ہیں. DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی انٹرنشپ پروگرام کے طلبہ سے گفتگو کا فوج کے علاقے خالی کروا کر آپریشن کرنے میں دلچسپی نہیں. ایک شخص کی دہشت گردی کی سزا پورے علاقے یا پورے گاؤں کو نہیں دی جا سکتی. عوام اور انتظامیہ سے مل کر سمجھداری سے سب کچھ کرنا ہوگا. اس لیے اس کو انٹیلیجنس بیس آپریشن کا نام دیا جاتا ہے.